السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ میں سعد مصطفیٰ۔ آج کا ٹاپک آپ کے لیے اسلامیات میں حجۃ الوداع ہے۔ چیپٹر سے ہمارا وہی ہے، سیرت نبوی ہمارا اس میں مین جو چیپٹر کا نام ہے، اور اس کی بھی ہم کچھ چیزیں مارک کریں گے، ہائی لائٹ کریں گے، اور کچھ اہم پوائنٹ نوٹ کریں گے، اور جو اس ٹاپک میں شارٹ کویشچن بنتے ہوں گے ہم وہ ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 30 آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کے سامنے پیج نمبر 30 ہے، اور یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ آپ نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل جو حج ادا فرمایا اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، حجۃ الوداع، ٹھیک ہے۔ تو ہم لکھیں گے حجۃ الوداع کا مطلب، ٹھیک ہے۔ اچھا، اکناف عالم میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کی تکمیل کے بعد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان حج پر ہر طرف سے مسلمان اکٹھے ہو گئے۔ ہفتہ، یہ سارا ہائی لائٹ کریں، ہفتہ 26 ذوالقعدہ 10 ہجری، ہفتہ یہ سارا ہائی لائٹ کرنا، اور کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے۔ نماز عصر ہائی لائٹ کرنا ہے، نماز عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گیا، ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آ گیا جی ذوالحلیفہ، اچھا، وہاں پہنچ کر 2 رکعت عصر کی نماز پڑھی، 2 رکعت ہائی لائٹ کرنا ہے، کتنی رکعت؟ 2 عصر، کیا مطلب؟ عصر کی تو 4 ہوتی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قصر نماز پڑھی اور وہیں رات وہیں گزاری۔ صبح ہوئی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو عمرہ حج میں شامل ہے۔ اگلے دن ظہر کی نماز سے پہلے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا، سر اور بدن مبارک میں خوشبو لگائی، پھر تہمت باندھا، چادر اوڑھی اور 2 رکعت ظہر کی نماز پہ، سیم وہی کہ ظہر کی 4 رکعت ہیں تو قصر نماز ادا فرمائی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مصلی ہی پر حج و عمرہ دونوں کے لیے ایک ساتھ احرام باندھا۔ حج و عمرہ کے لیے اکٹھے احرام باندھنے کو حج قران کہتے ہیں۔ حج قران لفظ دیکھیں گے اور یہاں ایک سوال بنائیں گے، حج قران سے کیا مراد ہے؟ قرآن نہیں ہے، حج قران سے کیا مراد ہے؟ حج اور عمرہ کا دونوں اکٹھے احرام باندھنا، اسے حج قران کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ ایک لائن میں آنسر یہ کیا ہوا ہے بریکٹ کا۔ اور تلبیہ پڑھا، تلبیہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا تھا۔ پھر مصلی سے اٹھ کر اونٹنی پر سوار ہو کر پھر تلبیہ پڑھا۔ 1 ہفتہ کے سفر کے بعد مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو ذی طویٰ ہائی لائٹ کریں گے میں رات گزاری، جگہ کا نام، اور پھر وہیں فجر پڑھ کر غسل کیا، پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف فرمایا اور صفا مروہ کی سعی کی، پھر بالائی مکہ میں حجون، ہائی لائٹ کریں گے، حجون کے پاس قیام فرمایا، پھر دوبارہ طواف نہیں کیا، البتہ احرام برقرار رکھا، کیونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرے کا احرام اکٹھا باندھا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہدی یعنی قربانی کا جانور ہائی لائٹ کرنے ساتھ لائے تھے۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذوالحجہ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، 8 ذوالحجہ ترویہ کے دن، ترویہ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے کہ منا تشریف لے، منا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ منا میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور اگلے دن 9 ذی الحجہ فجر تک کی 5 نمازیں پڑھی اور 4 رکعت والی نماز قصر کر کے 2 رکعت پڑھی، ٹھیک ہے، پہلے وہ بتا دیا تھا آپ کو۔ سورج طلوع ہونے کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم منا سے چل پڑے اور عرفات تشریف لائے۔ وہاں وادی نمرہ میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگا ہوا تھا، وادی نمرہ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں استراحت فرما ہوئے، استراحت کا مطلب آرام فرما ہوئے۔ سورج ڈھلا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر وادی اڑنا تشریف لے۔ قصوہ اونٹنی ہائی لائٹ کرنا ہے، یہ ہم نے پہلے 9th میں بھی پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، فتح مکہ والے ٹاپک میں۔ قصوہ، اونٹنی کا نام کیا تھا؟ اونٹنی، قصوہ،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام۔ قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر وادی اوڑھنا ہائی لائٹ کرنا ہے، تشریف لائے۔ لوگ آپ کے گرد جمع تھے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور کیا فرمایا کہ اللہ کے حمد و ثنا کی، شہادت کے کلمات کہے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس میں حقوق اللہ کے تحفظ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی خصوصی تاکید فرمائی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنے، مٹی لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تقویٰ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے کہ کوئی بھی اللہ کے ہاں بہتر نہیں ہو سکتا، بہتر ہے تو کون ہے وہ؟ تقویٰ، یعنی جو زیادہ نیک ہے، عبادت گزار ہے، پرہیزگار ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کے تحفظ پر خاص زور دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روندی گئی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی رسومات کے خاتمے کا اعلان فرماتے ہوئے سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا سود جو لوگوں کے ذمہ تھا اس کی معافی کا اعلان فرمایا اور تاکید فرمائی کہ تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے پسماندہ طبقوں اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ ماتحت کا مطلب جو کسی کے انڈر کام کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے، ملازم جیسے ہم کہتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان ایسی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دو چیزیں، یہ سوال بھی یاد کرنا ہے اور کون سی دو چیزیں وہ یاد کرنی ہوں گی؟ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو وہ کون سی ہیں جی؟ اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ دو چیزیں لفظ ہائی لائٹ کرنے، کتاب اور میری سنت، دونوں لفظ ہائی لائٹ کرنے۔ آگے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور تم سے قیامت میں میرے بارے میں سوال ہوگا، پھر تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور رسالت کا حق ادا کیا اور امت کی خیر خواہی کی۔ اب یہاں ایک سوال ہم بنائیں گے، تھوڑی سی ورڈنگ ہمیں دیکھنی ہوگی۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا گواہی لی؟ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ وہ عربک ورڈ ہے حل بلغت رسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ۔ تو اس میں یہ کہ گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا صحابہ کرام نے گواہی دی۔ پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سوال پوچھے، کیا میں نے گواہی اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں جی، عرض کیا ہاں جی پہنچا دیا۔ کیا میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، عرض کیا اور امت کی خیر خواہی کی۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے اور فرماتے تھے کیا؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اسلام کے اصول آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان خطبات میں ارشاد فرما دیے اور حاضرین کو دیگر مسلمانوں تک پہنچانے کی تلقین کی، یعنی جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ یہ باتیں ان کو بتائیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، ٹھیک ہے۔ وقوف عرفہ کے دوران ہی میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ وقوف عرفہ لفظ ہائلائٹ کرنا ہے اور یہاں ہم لکھیں گے تکمیل دین۔ تکمیل دین، ٹھیک ہے، اس کا حکم آیا کہ دین مکمل ہو گیا، تو وہ آیت بھی ہمیں یاد ہوتی ہے۔ تکمیل دین کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کون سی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ یہ ہائلائٹ کرنا ہے، ریفرنس آیت بے شک 3 ہے، وہ یاد نہ بھی کریں۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لی۔ بطور دین لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، یہ ہم نے 9th میں آئی تھنک اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ڈیش پسند کیا، بطور دین پسند کیا۔
نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی اصلاح احوال کے لیے وقتاً فوقتاً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجتے رہتے تھے، یعنی آہستہ آہستہ صحابہ کرام کو بھیجتے رہتے. اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سے پہلے رمضان المبارک 10 ہجری ہائی کریں گے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 سواروں کے ساتھ یمن روانہ کیا. 300 سواروں لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے اور یمن کی طرف روانہ کیا، یمن ہائی لائٹ کرنا ہے. ان کے سر پر دستار باندھی، علم عطا فرمایا اور ہدایات دیں کہ قتال میں پہل نہیں کرنی، نماز کا حکم دینا، اگر اطاعت کر لیں تو زکوٰۃ کا حکم دینا، اور بتانا کہ روزہ ہر سال فرض ہے، ہر سال لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، اور حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ایک مرتبہ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا؟ یقیناً یہ پوری دعا یاد کرنی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو ہدایت دے گا اور تمہاری زبان کو ثابت قدم رکھے گا. یہاں 2 چیزیں ہم ایڈ کریں گے، یعنی یہ جتنی چیزیں ہم نے یہ کی ہیں نا، ان میں بھی یہ شارٹ کویشچن ہی بنتے ہیں. تکمیل دین پر کون سی آیت کا ترجمہ ہے، 2 چیزیں کون سی چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا، یہاں ایک تو ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم، ٹھیک ہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعا، ٹھیک ہے. تو یہ ابھی جو ہم نے پڑھا لانگ میں، یہ ساری چیزیں ہمیں یاد کرنی ہیں. آگے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن گئے، وہاں کے لوگوں کو دعوت دین دی. بہت سے لوگوں نے اسلام کی دعوت قبول کی، حتیٰ کہ پورا قبیلہ ہمدان لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے. کون سا قبیلہ؟ ہمدان. اچھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا. جب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ آ کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے اور حج ادا کیا، وہاں سے آئے تھے. آگے اس موقع پر کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعض کچھ یعنی انتظامی فیصلوں پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا. چنانچہ سفر حج سے واپسی پر غدیر خم لفظ ہائی لائٹ کریں گے. غدیر خم، اور وہ فضیلت آئے گی حضرت علی کی. یہاں پہ غدیر خم ہائی لائٹ کریں، جہاں حجاج کرام اپنے علاقوں کی راہ لیتے ہیں کے مقام پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا؟ یہ الگ ہے، یعنی یہ حکم اور ہے، دعا اور ہے، اور فضیلت اور ہے. تو یہ الگ الگ ہیڈنگ بنے گی. کیا فرمایا کہ فمن کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ. ترجمہ یہی یاد کرنا ہے ہم نے کہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. اے اللہ تو اس آدمی کو دوست رکھ جو علی رضی اللہ عنہ کو دوست رکھتا ہے، اور جو اس سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا اور فضیلت ان کی بیان کی. آخر میں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور مقرب ہیں. مقرب کا مطلب قریب ہیں، ٹھیک ہے، قربت ہے. اور ان سے محبت کا تعلق ایمان کا تقاضا، ہائی لائٹ کرنا ہے، ایمان کا تقاضا. حضرت علی سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، اور ان سے بغض یا کدورت رکھنا ایمان کے منافی. ایمان کے منافی لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے. یعنی ایک اس میں فارمولہ بتا دیا کہ جو ایمان والا ہوگا، اسلام اور نیک انسان ہوگا، اللہ کا بندہ ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہوگا، تو وہ حضرت علی سے محبت رکھے گا. اور جو حضرت علی سے محبت نہیں رکھتا تو اس کے جو ہے وہ ایمان کے منافی ہے. ایمان میں بھی شک کا فیصلہ اور حکم ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہم نے یہ اچھے سے انڈرسٹینڈ کیا. ریڈنگ کرتے ہوئے کچھ چیزیں ہم نے نوٹ کی. حجۃ الوداع کا مطلب کیا ہے، اور قصوہ اونٹنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. 2 چیزیں کون سی ہیں؟ تکمیل دین، حضرت علی کو حکم، حضرت علی کو دعا. غدیر خم، اگر پوچھا جائے غدیر خم سے کیا مراد ہے تو پورا آنسر کریں گے کہ وہ مقام جہاں پر حجاج کرام اپنے راستے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں وہ بھی ایڈ کریں کہ یہ وہی مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی فضیلت بھی بیان فرمائی. حج قران سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا گواہی لی؟ تو یہ کویشچن بھی یاد کرنے ہیں، مارک کرنے ہیں. لانگ میں ہمیں یہ چیزیں ہیلپ دیتی ہیں، ٹھیک ہے. کلیئر ہے یہاں تک؟ اگلے لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اور اپنا یہ ٹاپک کمپلیٹ کریں گے. آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے.
اور اسے شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور آپ نے اس کے بارے میں فیڈ بیک بھی دینا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، کلیئر ہے؟ اوکے، اللہ حافظ.